اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب کے حوالے سے ہمارے سامنے مختلف آیات آئی ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور سورہ الاحزاب میں خصوصاً بہت سے ایسے موضوع ہیں جو ہمارے عام روزمرہ زندگی میں سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ پچھلی کچھ آیات پہ ہم نے بات کی، اور یہ آیت جو ہے یہ خاص طور پہ سیکھنے والی ہے اور توجہ دلانے والی ہے، اور یہ آیت نمبر 35 ہے سورہ الاحزاب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 35 اور 36 نمبر آیات ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کے بارے میں جو مومن مردوں اور عورتوں میں ہونی چاہیے الگ الگ سے ذکر کیا ہے، ورنہ یا ایھا الذین آمنوا کہا اور یا ایھا الناس، لیکن یہاں کچھ ایسی خوبیاں ہر مومن مرد اور عورت میں ہونی چاہیے جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جنت کا ڈومیسائل ہے، اس کے بغیر آپ کو جنت کی شہریت نہیں ملے گی۔ تو سب سے پہلی خوبی کیا ہے کہ ان المسلمین، یعنی مرد اور عورت کے اندر یہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم پوری ہونی چاہیے اور پوری کوشش ہونی چاہیے۔ پہلی جو خوبی ہے وہ کہ وہ مسلمان ہو، مسلم ہو۔ مسلم کا مطلب ہے کہ مسلم فرمانبردار، اطاعت گزار۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا یا کسی ادارے میں آپ نے ایڈمیشن لے لیا، اور وہ اب آپ اس کے بعد جو کچھ آپ کے اوپر پابندیاں عائد ہوں گی وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ تو یہاں مسلمین اور مسلمات دونوں کا ذکر ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں آ گئے، آپ نے سر تسلیم خم کر دیا، اب آپ ایک معاہدے پہ دستخط کر چکے ہیں۔ اب آپ کو اس معاہدے کے بعد جتنی بھی شقیں بتائی جائیں گی، جتنے کام بتائے جائیں گے وہ آپ نے کرنے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ مومنین والمومنات۔ صرف وہ معاہدہ نہیں کرتے، یعنی معاہدہ کرنا کیا ہے کہ ہم ساری اپنے سوچیں اور سارے عقیدے لا کہہ کے ختم کر دیے، لا الہ الا اللہ، تو یہ معاہدہ ہو گیا، یہ تسلیم کرنا ہو گیا، یہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پابندی مومنین والمومنات، پھر وہ اس معاہدے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو وہ محمد الرسول اللہ ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے دین میں داخل ہونے کا عہد کر لیا، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا ہے، اپنا نبی ماننا ہے، اپنا ہادی ماننا ہے، اور وہ ہے ایمان، اور وہ ہے مومنات اور مومنین ہونا، ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسوہ رسول اسوہ حسنہ ہے، اسوہ رسول کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو بہترین اسوہ حسنہ اسوہ رسول ہے، یا اسوہ رسول اسوہ حسنہ ہے۔ جب ایمان کا وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ والقانتین والقانتات، پھر وہ فرمانبردار ہوتے ہیں، مکمل فرمانبرداری، یعنی مطیع فرمان، ادھر فرمان جاری ہوا اور ادھر اس کے اطاعت کر دی۔ اور پھر اس کے بعد راست باز ہیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں۔ راست باز ہر طرح سے سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینا، حق بات کا ساتھ دینا، اور سب سے بڑا حق اور سب سے بڑا سچ دین اسلام ہے، اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ اب اس اسلام لانے، ایمان لانے، مطیع فرمان ہونے اور سچ پہ قائم رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کے بہت سے معنی ہیں۔ اصل میں دین جو ہے وہ صبر پہ قائم ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کوئی خوبیاں کسی بھی انسان میں ہوتی ہیں وہ اس کو صبر کی وجہ سے ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ثابت قدمی دکھاتا ہے، صبر و استقامت سے میدان جنگ میں کھڑا رہتا ہے، تو وہ شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ بہادر ہے۔ سخی ہے تو وہ بھی اپنے نفس پہ جبر کر کے، صبر کر کے، اپنے مال میں سے کچھ نکال کے دیتا ہے کسی کو، تو وہ سخی ہے۔ اسی طرح آپ جتنی بھی خوبیاں انسان کے اندر اور مومن اور مسلم کے اندر ہوتی ہیں اس میں دیکھتے جائیں، تو اصل میں
صبر کا مادہ ہی اس کو اللہ کی طرف پرواز کرواتا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ صبر کرنے والوں کا ساتھ میں دیتا ہوں، اور پھر وہ والصابرین فی الباساء والضراء، تنگی ترشی میں بھی صبر کرتے ہیں، اور اگر ان کو خوشحالی ہوتی ہے تو بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے صبری اور ہلکا پن نہیں دکھاتے۔ شکر اور صبر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو شکر کرتا ہے دراصل وہ صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے وہ دراصل شاکر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، یعنی یہ بھی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا درجہ نیکی کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بحیثیت انسان کے دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ الگ سے پیپر ہوگا۔ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اب یہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ دراصل اپنے ایمان کی صداقت کا یقین دلانے کے لیے یا اس کی تجدید کرنے کے لیے ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، اور وہ نیکی کا کام مال دینا بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے کی مدد بھی ہو سکتا ہے، اچھا مشورہ بھی ہو سکتا ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی ہو سکتا ہے، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی ہو سکتا ہے، کسی کو تسلی دینا بھی ہو سکتا ہے۔ صدقہ کے بے شمار شاخیں ہیں اور بے شمار کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اب یہاں فرض کے علاوہ نفل روزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ صوم چپ رہنے کو بھی کہتے ہیں، تو مفسرین کا یہاں یہ بھی ایک خیال ہے کہ جو خاموش رہتے ہیں، جو بے تکی باتیں نہیں کرتے ہیں، جو اچھی بات کرتے ہیں ورنہ خاموش رہتے ہیں، اور ان معنوں میں ہم روزہ بھی لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اب وہ ہم پہلے یہ ٹاپک دیکھ چکے ہیں سورہ نور میں کہ شرمگاہوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے اور اس کی حفاظت کیسے کرتی ہیں۔ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے جو بھی سطر کے احکامات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور ان سب خوبیوں کے ساتھ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اب کثرت سے یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسبیح لے کے تسبیحوں کی گنتی کر کے اللہ کا ذکر کریں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اچھے حال میں ہوں یا برے حال میں ہوں، آپ جس جگہ بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جس مقام پہ بھی ہوں، اس میں آپ اللہ کو نہ بھولیں۔ خوشحالی ہے، بدحالی ہے، غصہ ہے، محبت ہے، نرمی ہے، جتنی بھی انسان کے اندر خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کے ساتھ اس کو اللہ کی یاد ہمیشہ اس کے ترجیح رہے۔ یعنی اس کے بارے میں شروع میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرو، اللہ کو اتنا پکارو کہ لوگ دیوانہ کہیں، اور ہر بات کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اس پہ ہماری بڑی لمبی بات ہوئی تھی کہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، کہ پہلے اللہ کا نام لو، پہلے اللہ کا ذکر کرو، پھر کوئی اور بات کرو، اور کسی سے مانگنا ہو تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر کسی اور سے اس کا اظہار کرو، اور ہر بات سے پہلے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام اور اللہ کی یاد ضرور ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ یاد آئے، یعنی ان کی زبان سے، ان کے انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ بھولے ہوئے ہوں تو ان کو بھی یاد آ جائے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ مغفرت اور اجر عظیم۔ یعنی مغفرت ایک الگ شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ انسانوں کی یہ ساری خوبیاں پیدا ہو جائیں تب بھی اس کے اندر کمی رہ جائے گی، ان کو اپنی کردار میں پیدا کرنے کے لیے جتنی اس کو محنت مشقت کرنی پڑے گی یا کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ غفر کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو ڈھانک دینا، کس چیز کے اوپر ڈھکنا لگا دینا۔ جیسے عربی میں ہیلمٹ کو مغفر کہتے ہیں کیونکہ وہ سر کو ڈھانک لیتا ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں پہ اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے گا۔ وہ موجود رہیں گے لیکن ان کو چھپا دے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہ اجر عظیم، وہ اجر عظیم کیا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو جنت میں جانے کے لیے، جنت کے باغ میں رہنے کے لیے، اور جنت جیسے مقام پہ رہنے کے لیے، جنت جیسے سلطنت میں رہنے کے لیے یہ ڈومیسائل ہر کسی کے پاس ہونا ضروری ہے۔ ان سب خوبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مومن مرد یا مومنہ عورت جو ہے وہ
اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہ کرے اور اس کے اوپر وہ اپنی پسند نافذ کرے. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 36 میں یہ فرمایا کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے یعنی وہ مومن مرد یا مومن عورت اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار سمجھے. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مومن مرد ہو اور مومن عورت ہو. یعنی یہاں مسلمان نہیں کہا، مومن کہا ہے. وہ مومن جو کہ اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کو جو بھی کام دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتا ہے، صرف معاہدہ نہیں کرتا. اس نے سائن نہیں کیے کس پیپر پہ کہ میں نے آپ کے دائرہ اسلام میں آنا ہے یا آپ کے ادارے میں آنا ہے اور اس کے بعد پھر میں اپنی مرضی. دنیا کے اداروں میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی شرائط پہ ہی وہاں رہنا ہوتا ہے، ان کی شرائط پہ ہی اپنے جاب کو جاری رکھنا ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو کوئی بھی مومن مرد اور مومن عورت ہے اس کے لیے یہ تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ اپنا فیصلہ نافذ کرے. ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کیا فیصلے ہمارے اوپر نافذ کر دیے ہیں، معاش کے، معاشرت کے، سماجی، عبادات کے، معاملات کے، لیکن ہم ان کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ اپنا فیصلہ نافذ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا. سری گمراہی سے کیا مراد ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہے، اور پھر اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اللہ جب کسی کے دل پہ مہر لگا دے تو اس کی مہر نہیں ٹوٹ سکتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. تو یہ ساری آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ جو شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے بات کی تھی، اس کے بعد الگ الگ سے مردوں اور عورتوں کو یہ سمجھایا گیا کہ تم لوگوں کی کو ایسا ہونا چاہیے، یہ کردار ہونا چاہیے. اور اگر تم لوگ ایمان کے دعویٰ کرنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے تو پھر تمہارے گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن رکھے اور ہمیں گمراہی سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.